نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عمرے کا مسنون طریقہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حج کے لیے جانے والے، عمرہ کے لیے جانے والے اگر وہ اس طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ 100% ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح احادیث سے ثابت شدہ طریقہ ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ہر مسلمان کو یہ اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ نے مسجد حرام میں داخل ہوئے، اگر تو کسی نماز کا ٹائم ہے تو فرضی نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں باجماعت، لیکن اگر فرضی نماز کا وقت نہیں ہے، آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے، تو عمرہ شروع کرنے کے لیے آپ بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے جائیں گے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ اس کونے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سب سے پہلے اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے۔ جو آپ نے احرام کی چادر پہنی ہوئی تھی، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں نے کندھا ننگا نہیں کرنا، عورتوں کے لیے اسلام میں اجتباع نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے صرف۔ مرد اپنی چادر کو دائیں کندھے سے اتار کر بغل کے نیچے سے ڈال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، یہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دایاں کندھا ننگا ہو گیا، عربی میں اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو دے لیں، لیکن آج کل یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، دھکے دینے کے بغیر، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر یہ ممکن نہیں، اس لیے اس کا فائدہ نہیں۔ اگر آپ دور سے ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی استلام بن جائے گا۔ اگر اس میں بھی کسی کو تکلیف دینے کا صورت بنتی ہے تو پھر یہ بھی مت کریں، پھر آپ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اپنا سیدھا ہاتھ حجر اسود کی طرف بلند کریں اور کہیں اللہ اکبر۔ بعض لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بسم اللہ کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا موقوف روایت کے اندر ہے، مرفوع حدیث میں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے صرف جو ہے نا اللہ اکبر ہے، بسم اللہ نہیں ہے اس میں۔ تو کئی لوگ، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے اور ایسے کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ نہ 3 مرتبہ کرنے کا مسئلہ ہے، نہ بسم اللہ کا مسئلہ ہے، صرف سیدھا ہاتھ بلند کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر۔ یہ استلام ہو گیا ہے حجر اسود کا۔ اب یہ استلام کر کے آپ نے بیت اللہ کو بائیں طرف رکھتے ہوئے، بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے طواف شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ نے حجر اسود سے لے کر حتیم کے پیچھے سے ہوتے ہوئے، حجر اسود سے جو پیچھے والا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی تک آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں اور تھوڑا سا تیز چلنا ہے اور کندھے بھی ہلانے ہیں جس طرح پہلوان چلتا ہے۔ یہ سنت ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ عمرے کا حصہ ہے۔ یہ رمل کرنا پہلے 3 چکروں میں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، رکن یمانی سے حجر اسود تک پہلے 3 چکروں میں بھی عام چال ہے، اس میں رمل نہیں ہے۔ اور جو کندھا ننگا رکھنا ہے مردوں کے لیے، یہ 7 چکروں میں ہے، اجتباع 7 چکروں میں، اور رمل یہ پہلے 3 چکروں میں 3 سائڈوں پر ہے، چوتھی سائڈ پر رمل نہیں ہے۔ تو ہر چکر جب آپ نے شروع کرنا ہے، حجر اسود سے شروع کیا ہے، آپ کا حجر اسود پر آ کر مکمل ہوگا۔ جب چکر مکمل ہوگا، اگلا چکر شروع کرنا ہے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بلند کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر، اور پھر جو ہے نا وہ اسی طرح چکر لگانا ہے۔ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا نہ امام الانبیاء نے پڑھی، نہ احادیث کے اندر کوئی مخصوص دعا موجود ہے ہر چکر کی۔ یہ جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں بدعت ہیں، ان کا اسلام سے، اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان دعاؤں کا۔ جو ہر چکر کی دعائیں، کتابیں بھی چھاپی ہوئی ہیں لوگوں نے، یہ پڑھنی غلط ہے، مسنون نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، آپ اپنی دعائیں پڑھ لیں، عربی میں، اردو میں، اپنی زبان میں، جو بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ وہاں کوئی مخصوص دعا کسی چکر کی نہیں ہے، صرف رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ نے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا پڑھنی ہے جتنی مرتبہ مرضی پڑھی جائے۔ تو یہ جو رکن یمانی ہے نا، رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، بالکل موقع بھی ملے تو بوسہ نہیں دینا، اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو ہاتھ اس کو لگا لینا ہے، اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع بھی نہیں ملتا تو پھر جس طرح حجر اسود کی طرف ہر مرتبہ اشارہ کرنا ہے سیدھا ہاتھ بلند کر کے اور اللہ اکبر کہنا ہے، یہ رکن یمانی کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں ہے، وہاں پر اشارہ نہیں کرنا، بغیر اشارے کے گزر جانا ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اگر ہاتھ لگانا ممکن ہو تو لگا لیں، اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں تو اشارہ بالکل نہیں کرنا، بغیر اشارے کے گزر جانا ہے وہاں سے۔ یہ اشارہ صرف حجر اسود کے سامنے ہے، اور جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا بیت اللہ کا، تو 7ویں چکر کو مکمل کرنے کے بعد فوراً اپنا کندھا ڈانپ لیں اور مقام ابراہیم کی طرف جائیں، اور مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ کندھا ڈھانک کر ہی پڑھنی ہے، ننگے کندھے سے نہیں پڑھنی۔ پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر وہاں پر جگہ ملے تو ٹھیک ہے، جگہ نہ ملے، طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہو، دقت بن رہی ہو، پریشانی بن رہی ہو، تو پھر وہاں پر مت پڑھیں، پھر مسجد کے جہاں بھی آپ کو سہولت ہے، جہاں بھی آپ کے لیے میسر ہے، وہاں جا کر یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد طواف آپ کا مکمل ہو گیا بیت اللہ کا، 2 رکعتیں بھی آپ نے پڑھ لی۔ اب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ آپ زمزم کے کنویں کے پاس جاتے تھے، وہاں جا کر پانی پیتے، حتیٰ کہ آپ کی کوکھیں نکل آتی، اور پیارے پیغمبر اپنے سر پر ڈالتے، اپنے بازوؤں پر، اپنے جسم پر، اپنی ٹانگوں پر اس پانی کو ملتے، خوب پانی سے سیر ہو کر پھر پیارے پیغمبر آتے اور حجر اسود کا آ کر پھر استلام کرتے۔ استلام کا مطلب میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ بوسہ دینا یہ پہلی شکل ہے، ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا یہ دوسری شکل ہے، دونوں ممکن نہ ہو تو پھر اللہ اکبر کہنا سیدھا ہاتھ بلند کر کے، یہ بھی استلام ہے۔ اور اس استلام کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی اور اس کی زبان بھی ہوگی، اور یہ ہر اس بندے کے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، جب جنت سے آیا تھا تو برف سے زیادہ سفید تھا، سودت ہو خطایا بنی آدم، اس کو بنو آدم کی غلطیوں نے سیاہ کر دیا، گناہوں نے۔ تو یہ بڑا فضیلت والا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تو اس کو استلام کرنا، یہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نبی نے استلام کیا، پانی پی کر آنے کے بعد استلام کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ صفا کے جب قریب پہنچے نا، پھر یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھ کر پھر آپ صفا پر چڑھ گئے، اور صفا پر چڑھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایسی جگہ پر بندہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے کہ قبلے پر نظر پڑے۔ اب تعمیرات کی وجہ سے مشکل ہے ہر جگہ سے قبلے پر نظر پڑنا، لیکن بعض مخصوص جگہ ہیں صفا پر بندہ کھڑا ہو تو تھوڑا سا قبلے کا حصہ نظر آتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں بندہ کھڑا ہو اور قبلہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر آپ دعائیں مانگے جتنی مانگنی ہیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھتے تھے اور آپ نے سکھائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے اس کے دوران جتنی بھی دعائیں پڑھنی ہیں آپ نے مانگنی ہے، اللہ سے مانگے، خوب مانگے اللہ سے دعائیں کھڑے ہو کر۔ یہ یہاں کھڑے ہونا کوئی ایمرجنسی والا معاملہ نہیں ہے کہ فوراً یہاں سے چلنا ہے، اچھی طرح تسلی سے دعائیں مانگ کر پھر آپ مروہ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ مروہ کی طرف جب آپ اتریں گے تو تھوڑے سے فاصلے پر جا کر سبز ستون آتے ہیں دائیں بائیں دونوں طرف، چھت پر سبز رنگ کی ٹیوپیں لگی ہوئی ہیں، نیچے سبز رنگ کا پتھر لگا ہوا ہے۔ یہ پہلے سبز ستونوں سے لے کر اگلے سبز ستونوں تک تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے تھوڑا سا، اس سے پہلے بھی آرام سے چلنا ہے اور اس کے بعد بھی آرام سے چلنا ہے۔ جب آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے تو مروہ پر پہنچ کر منہ قبلے کی طرف کر کے کھڑے ہو جانا ہے، وہاں سے قبلہ نظر آنا ممکن نہیں ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر
आप जिस तरह सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर खूब दुआएं मांगी थी, वहाँ खूब दुआएं मांगें और बीच में 3 मरतबा ये ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु, ये भी 3 मरतबा बीच में पढ़ें। तो वहाँ तसल्ली से दुआएं करें। ये जो सफ़ा से लेकर मरवा तक आपने सफ़र किया, ये एक सफ़ा मरवा की सई का एक चक्कर पूरा हो गया। अब आप मरवा से उतरेंगे तो फिर सबज सतूनों के दरमियान भागेंगे, बाकी आगे पीछे आम चाल चलते हुए सफ़ा पर चढ़ जाएंगे। तो सफ़ा पर चढ़कर जिस तरह पहले आपने दुआएं मांगी थी, उसी तरह फिर यहाँ पर दुआएं मांगें। ये मरवा से लेकर सफ़ा तक आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। इसी तरह फिर सफ़ा से लेकर मरवा तक तीसरा चक्कर मुकम्मल हो गया। ये इसी तरह चक्कर लगाने हैं जिस तरह पहला और दूसरा चक्कर मैंने आपको बताया है। 7वां चक्कर आपका सफ़ा पर मुकम्मल हो जाएगा। जब 7वां चक्कर मुकम्मल हो तो फिर वहाँ पर खड़े होकर दुआ नहीं करनी, फिर वहाँ से आपने निकल जाना है और अपनी हिजाबत करवानी है। मुसलमान मर्द के लिए या तो सारा सर मुंडवाना होता है या सारे सर के बाल कटवाने होते हैं। आम तौर पर वहाँ कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कैंची लेकर थोड़े से इधर से काट देते हैं, थोड़े से इधर से काट देते हैं। इससे उम्रा मुकम्मल नहीं होता। ये तरीका नहीं है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। प्यारे पैगंबर ने हलक या तकसीर का हुक्म दिया है। ये थोड़े से इधर से, थोड़े से इधर से, थोड़े से 2-4 बाल पीछे से, ये ना हलक है और ना तकसीर में आता है। सारे सर की तकसीर करवानी है। अलबत्ता औरत वो अपनी मींडियों में से किसी मींडी से 1 पोर के बराबर इतने को बाल लेकर वो काट दे तो उसका इहराम खुल जाएगा। जब ये हिजामत करवा लेगा बंदा तो इसका उम्रा मुकम्मल हो गया और अपना इहराम खोल दे। जो इहराम की पाबंदियाँ इस पर लागू हुई थीं वो सारी की सारी पाबंदियाँ इसके लिए ख़त्म हो गईं। अब अगर ये बंदा मक्के में रहते हुए दोबारा उम्रा करना चाहता है तो इस्लाम में इसकी कोई ममानियत नहीं है, दोबारा उम्रा करना जायज़ है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उम्रा करने की तरगीब सही अहादीस से साबित है। तो बंदा मस्जिद आयशा भी जा सकता है, जिराना भी जा सकता है, और अगर अपने होटल से एहराम बांध कर उम्रा करना चाहे तो वहाँ से भी गुंजाइश है। ये एक लंबा मसला है, इसकी तफसील इंशाअल्लाहुर रहमान वो अलग मसले में बयान करूँगा। अल्लाह हमें ये उम्रे का तरीका समझने, याद रखने और अल्लाह के नबी के तरीके पर हमें उम्रे का फ़रीज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।